موجود ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین پر جو ہے اسلام اس وقت آ چکا تھا جبکہ ابھی قبلہ تبدیل بھی نہیں ہوا تھا، یعنی ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز ادا فرماتے تھے۔ اس وقت ہندوستان کے اندر اسلام کا نور آ چکا تھا، لیکن اسلام آنے کے بعد اتنا فروغ نہ مل سکا۔ وجہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت کسی اور کے مقدر میں لکھی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت کسی اور کو بخشنا تھا، اور وہ ذات تھی ہم سب کے خواجہ معظم، خواجہ بزرگ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ہندوستان کی سرزمین پر جب تشریف لائے تو اس وقت ہندوستان کا حال بڑا عجیب تھا۔ یہاں کے لوگ تہذیب سے ناواقف تھے، یہاں کے لوگ تمدن سے ناواقف تھے، یہاں کے لوگ انداز زندگی سے ناواقف تھے۔ ہندوستان کی سرزمین پر غریب نواز تشریف لائے۔ حیرت کی بات یہ تھی اس سرزمین پر عقل کا ایسا دیوالیہ پن تھا غریب نواز کے آنے سے پہلے کہ تیل پتھروں کے نام پر جلائے جاتے تھے اور پیشاب لوگ پیا کرتے تھے۔ آپ غور فرمائیں، لوگوں کو سرکار غریب نواز کے احسان کا اندازہ ہونا چاہیے کہ تیل کھانے کے لیے ہے تو لوگ تیل جلایا کرتے تھے چوہوں کے نام پر، درختوں کے نام پر، پتھروں کے نام پر، دریاؤں کے نام پر، الگ الگ ناموں پر تیل جلتے تھے، گھی جلتے تھے۔ یہ جو دیسی گھی آلتے تھے، یہ جو دیسی گھی آج کل اکثر لوگوں کو دیکھنے بھی نہیں ملتا، یہ کئی من روزانہ جلا دیے جاتے تھے دریاؤں کے کنارے۔ گھی جلائے جاتے تھے، پیشاب پیا جاتا تھا، جانوروں کے پیشاب پیا جاتا تھا، جانوروں کی گندگی کھائی جاتی تھی۔ کب تک؟ جب تک کہ اسلام کا نور ہندوستان کی سرزمین پر سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں نہ آیا۔ سرکار غریب نواز جب ہند کی سرزمین پر تشریف لائے اور ساتھ ہی ساتھ خاص طور پر جے پور والوں راجستھان کی سرزمین پر تشریف لائے اور آپ نے اپنا مسکن اجمیر مقدس کو بنایا۔ یہ پہاڑیوں کا جو سلسلہ ہے، پہاڑوں کے اندر یہ سخت زمین کا جو سلسلہ ہے، اس سرزمین پر رسول اللہ کا شہزادہ یہاں پر جلوگر ہوا اور آپ تشریف لائے، اور آپ نے اپنے نانا جان کی خوبصورت تعلیم سے ہندوستان والوں کو جو ہے وہ بتایا کہ انسانیت کیا ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا، ہمارے یہاں ہندوستان میں جو دین پھیلا ہے وہ صوفیہ کے ذریعے سے پھیلا، وہ اولیاء کے ذریعے سے پھیلا، اس لیے کہ یہ سرزمین بڑے سخت لوگوں کی سرزمین تھی، اس لیے یہاں پر بڑے اچھوتے اور بڑے حکمت و تدبر کے ساتھ اللہ کے دین کو پھیلانے کی ضرورت تھی۔ سرکار غریب نواز نے لوگوں کو انسانیت بتایا۔ انسانیت کیا ہے؟ انسانیت کسے کہتے ہیں؟ ہمارے مفسرین نے لکھا انسان مشتق ہے انس سے، انسان مشتق ہے انس سے۔ تو اب انسان کون ہوگا؟ جس میں انس موجود ہوگا، اور انس کسے کہتے ہیں؟ محبت کو، پیار کو۔ تو پتہ چلا وہ انسان ہی نہیں جس کے اندر محبت نہیں۔ جو محبت نہیں رکھتا وہ آدمی ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں گے انسان اور آدمی میں فرق کیا ہے؟ تو جس کا جنم آدم کی اولاد کی حیثیت سے ہوا وہ آدمی ہے، لیکن اگر جنم تو ہو گیا، مثال کے طور پر بادشاہ کے گھر میں جنم ہوا تو شہزادہ کہلا سکتا ہے، بادشاہ نہیں کہلا سکتا۔ ہر شہزادہ بادشاہ نہیں بنتا، ہر شہزادہ بادشاہ نہیں بنتا۔ کیوں نہیں بنتا؟ اس لیے کہ ہر شہزادہ بادشاہ ہونے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو باپ کے گھر میں پیدا ہوا، آدم کے نسل میں پیدا ہوا، اس لیے آدمی کہلایا، لیکن انسان کب کہلائے گا؟ اس لیے کہ انسان انس سے بنا ہے،
انسان صاحب دل کا نام ہے، انسان صاحب محبت کا نام ہے، انسان پیار کرنے والے کا نام ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ انسان جو ہے وہ نسیان سے مشتق ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا۔ تو اب بات یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ ان سے انسان پر اتنا غالب آ جائے کہ محبتوں میں انسان نفرتوں کو بھول جائے، محبتوں میں انسان نفرتوں کو بھول جائے، محبتوں میں انسان ظلم کرنے والوں کو بھول جائے، محبتوں میں انسان اللہ اکبر عداوت کرنے والوں کو بھول جائے۔ خانقاہوں کی سرزمین سے، خانقاہوں سے یہی پیغام دیا گیا۔ غریب نواز پیغام محبت لے کر کے آئے۔ یہاں کے لوگ مسلمانوں کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ غوری کی فوج کئی مرتبہ شکست کھا کے جا چکی تھی۔ اللہ اکبر، غزنویوں سے ان کے اپنے اختلافات ہو چکے تھے، تو یہ لوگ جو ہے اللہ اکبر مسلمانوں کا نام سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ مگر اس سرزمین پر پیغام محبت لے کر، پیغام انسانیت لے کر، پیغام پیار لے کر خواجہ بزرگ، خواجہ معظم تشریف لائے۔ اب آئیے ان کی تعلیمات کیا ہے۔ آج میں ان کی کرامتوں پر کوئی ذکر کرنے کی بجائے ان کی کرامتوں کا کوئی تذکرہ نہیں کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے تو آپ تھوڑی دیر ذرا غور فرمائیں۔ دیکھو، ہندوستان کی سرزمین پر تین چیزوں پہ بہت زور دیا جاتا تھا، تین چیزوں پہ بہت توجہ دی جاتی تھی۔ ایک تو سوریہ پر یعنی کہ سورج پر، دوسرا جو ہے وہ دریاؤں کے حوالے سے یہاں کے لوگ جو ہے بہت زیادہ اعتقاد رکھتے تھے، اور نمبر تین زمین کی بڑی اہمیت تھی۔ زمین کو ماں کہا جاتا تھا، اور دریاؤں کی عبادت کی جاتی تھی، سورج کی عبادت کی جاتی تھی۔ یعنی کہ یہاں کے لوگوں کا گویا کہ عقیدتوں کا محور، عقیدتوں کا مرکز سورج تھا، دریا تھا اور زمین تھی۔ اب یہ تین چیزیں ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن خواجہ بزرگ نے انہی تین چیزوں کو سامنے رکھ کر ہندوستان والوں کو کیسا پیغام محبت عطا فرمایا۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں، کوئی اللہ کا دوست اس وقت تک نہیں ہو سکتا، کوئی اللہ کا دوست اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر دریا جیسی سخاوت نہ پیدا ہو جائے۔ آپ غور فرمائیں، یہاں کے لوگ دریاؤں کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے، تو آپ نے لوگوں کو، کیونکہ لوگ دریاؤں کو جانتے تھے، دریاؤں کے اباب سے واقف تھے، دریاؤں کی اہمیت سے واقف تھے، لیکن اس کی محبت میں گمراہ ہو چکے تھے، تو آپ نے فرمایا اللہ کی دوستی اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتی جب تک کہ جب وہ سخاوت دریا جیسی نہ ہو جائے۔ دریا کی سخاوت کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، دریا لیتا نہیں ہے بلکہ دریا دیا کرتا ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں، دریا بہتا رہتا ہے اور اپنا پانی دریا جو ہے وہ سمندر کو دے دیتا ہے، اور دریا کے اندر پانی میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، سمندر میں پانی زیادہ ہے، توجہ کرنا، پانی سمندر میں زیادہ ہے، دریا کے مقابلے میں وہاں پانی زیادہ ہے، لیکن اللہ دریا کے پانی میں آپ کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، قرار ملے گا۔ سمندر کے پانی میں آپ کو قرار نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا۔ جب آپ کبھی سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر تھوڑی دیر اس کا مشاہدہ کریں تو ایسا لگتا ہے کہ موجیں اٹھتی ہے اور اٹھنے کے بعد کنارے پر سر پٹکتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے کوئی بے چین، جیسے کوئی بے قرار، جیسے کوئی مضطرب بے قراری کے عالم میں اپنا سر پٹک رہا ہو۔ اللہ اکبر، یہ پانی ہے، وہ بھی پانی ہے، لیکن یہ سر کیوں پٹک رہا ہے؟ تو پتا چلا لینے والا ہمیشہ بے چین رہتا ہے اور دینے والا ہمیشہ پرسکون رہتا ہے۔ دریا لیتا نہیں ہے، دیتا ہے۔ پھر سمندر کا پانی اتنا زیادہ ہونے کے باوجود بھی نہ پینے کے کام آتا ہے، نہ کھیتی کرنے کے کام آتا ہے۔ دریا کا پانی پینے کے بھی کام آتا ہے اور کھیتی کرنے کے بھی کام آتا ہے۔ اللہ اکبر، پتا چلا کہ سخاوت میں اللہ نے
میٹھاس بھی رکھی ہے، سخاوت میں اللہ نے مقبولیت بھی رکھی ہے۔ اسی لیے غریب نواز فرماتے ہیں دریا کی طرح سخاوت نہ ہو اس وقت تک کوئی اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کا کوئی بھی ولی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو آپ کو مانگتا نظر آئے، ہر ولی آپ کو دینے والا نظر آئے گا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ولیوں کی نظر ماننے والوں کے مال پر نہیں ہوتی بلکہ ان کے حال پہ ہوا کرتی ہے۔ وہ لوٹنے والے نہیں بلکہ لٹانے والے ہوا کرتے ہیں۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں ولیوں کی چوکھٹ پر آپ کو بادشاہ نظر آئے گا، بادشاہ کی چوکھٹ پر آپ کو ولی مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبوب الہی کی چوکھٹ پر آپ کو بادشاہ تو ملیں گے لیکن محبوب الہی کسی کی چوکھٹ پہ نہیں ملیں گے۔ بابا فرید کی چوکھٹ پر آپ کو بادشاہ تو ملیں گے، بابا فرید کسی بادشاہ کی چوکھٹ پہ نہیں ملیں گے۔ خود خواجہ بزرگ کو دیکھ لیں، بڑے بڑے بادشاہ غریب نواز کے قدموں میں نظر آئیں گے لیکن غریب نواز کبھی آپ کو کسی کے قدموں میں نظر نہیں آئیں گے، اس لیے کہ جو اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور خدا جس کا ہو جائے پھر اسے کمی کس بات کی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے اللہ کے ولی دینے والے ہوتے ہیں، اور یاد رکھنا لوگوں کی بھیڑ وہی ہوتی ہے جہاں لینے والے نہ ہو، جہاں دینے والے۔ یہ ولیوں کے آستانے پر کیوں بھیڑ ہے؟ میرا عنوان حالانکہ یہ نہیں لیکن بات نکل آئی ہے تو عرض کروں۔ بھیڑ یہ دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آج کہ یہ لوگ تو مٹی کا ڈھیر ہے۔ ہندوستان میں مشکل ہمارے لیے یہ ہے کہ 1857 کے بعد سے انگریزوں کے اس مشن نے ہمیں اتنا نقصان پہنچایا، لڑاؤ اور حکومت کرو۔ تو جب انگریز ہندوستان آیا تو انگریز کے آنے تک ہندوستان کا بادشاہ ہو یا ہندوستان کی عوام ہو، یہ سب کے سب اس عقیدے پر تھے، اکثریت میں جو صحابہ اور اہل بیت کا عقیدہ تھا۔ کوئی یہاں جھگڑا نہیں تھا، فرقہ واریت نہیں تھی، فساد نہیں تھا۔ چند 2.5% لوگ تھے جن کو ایک بادشاہ کی ضرورت ایران سے یہاں تک لائی تھی، ان کا کوئی شمار بھی نہیں تھا، ان کی کوئی گنتی بھی نہیں تھی۔ وہ اپنی اپنی دنیا میں مست تھے، ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی، نہ لوگ ان کے ساتھ اٹھتے تھے، نہ بیٹھتے تھے، نہ شادی بیاہ کرتے تھے، ان کے اپنے معاملات علیحدہ تھے۔ جس طریقے سے مسلمان 100% میں 2.5% زکوٰۃ کو الگ کرتا ہے، پھر کبھی استعمال نہیں کرتا بلکہ وہ فقیروں کی جھولیوں میں ڈال دینے میں ہی اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، ایسے ایک بادشاہ نے اپنی ضرورت کے تحت ایران سے کچھ لوگوں کو لایا تھا، اور وہ چند لوگ تھے مال کے میل کی طرح، باقی ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اس لیے ان کا کوئی شمار بھی نہیں۔ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے میں ایک خط لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرا ہندوستان ایسا ملک ہے جہاں کی مرغی اور جہاں کی مچھلی بھی سنی ہے۔ آپ نے اپنے ذوق کے مطابق لکھا کہ یہاں کی دریا میں جو مچھلی ہے، ہندوستان کے دریا میں جو مچھلی ہے وہ بھی سنی ہے۔ یہ حضرت امیر خسرو کا خط ہے۔ اس سے پتا چلا کہ یہاں کا بچہ سنیت کے رنگ میں رنگا ہوا تھا، محبت کے رنگ میں رنگا ہوا تھا، عشق کے رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ جو کلمہ پڑھنے والا تھا وہ یا رسول اللہ کہنے والا تھا، جو کلمہ پڑھنے والا تھا وہ یا غوث کہنے والا تھا، اللہ اکبر، جو کلمہ پڑھنے والا تھا وہ ولیوں کے آستانے پر جانے والا تھا۔ لیکن 1857 میں اللہ اکبر جس وقت انقلاب کی صدا گونجی اور علماء نے انگریزوں کو دھول چٹانے کی کوشش کی، تو اس کے نتیجے میں انگریزوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرنا اور تقسیم کر کے حکومت کرنے کی پالیسی پر عمل کیا۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ ایسے لوگوں کو پیدا کیا گیا جو نبیوں پر اعتراض کرے، جو ولیوں پر اعتراض کرے، جو خدا پر اعتراض کرے۔ لیکن میں بات صرف آپ کو اتنا کہنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ ولی کچھ
दे नहीं सकता और वली को कुछ देने की हैसियत नहीं, इसलिए कि इनके नाक पर अगर मक्खी बैठ जाए तो ये मक्खी नहीं हटा सकते। आपसे मैं कहना चाहता हूं, और हैरत भी मुझे इस पर है, मुसलमान जवानों को थोड़ा अकल से काम लेना चाहिए। मेरे अजीज, कंप्यूटर के मामले में आप अकल से काम लेते हो, दुनियावी कारोबार के मामले में आप इतने ज़हीन हो, लेकिन आप कुरान और सुन्नत का मामला आता है तो आखिर क्यों बुद्धू बन जाते हो? लोग क्या कहते हैं कि देखो कुरान कह रहा है कि कोई वली अपनी नाक पर बैठी हुई मक्खी नहीं हटा सकता, तो इन खबरों पर क्यों जाते हो? मैं पूछता हूं मेरे अजीज, जब कुरान नाजिल हो रहा था मक्कतुल मुकर्रमा में, तो कौन सा वली था जिसके मजार पर लोग भीड़ लगाते थे? तो उसकी मुखालफत में कुरान की ये आयत नाजिल हुई कि ये अपनी नाक पर बैठी हुई मक्खी नहीं हटा सकते, ये अपने नफा व नुकसान के मालिक नहीं। मेरे अजीज, वहां तो किसी वली का मजार भी नहीं था, फिर आखिर किस वली के? जाहिर सी बात है कोई तो ऐसी ना ऐसी गंदगी होगी जिसके खिलाफ ये आयत नाजिल हुई। कुरान की आयतें यूं ही थोड़ी उतर गई, ऐसा बैकग्राउंड बना, ऐसा पस मंजर बना, उस पस मंजर में ये आयतों का नुज़ूल हुआ। तो मक्के में किस वली का मजार था जहां पर लोग भीड़ लगा रहे थे, उसके खिलाफ आयत नाजिल हो रही थी। तो जब अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए तो वहां किसी वली का ऐसा मजार तो था नहीं कि जहां लाख लोग जाकर के मन्नतें माने, जहां जाकर के लोग माज़अल्लाह फातिहा पढ़े और उसके खिलाफ आयत नाजिल हो जाए। ये आयतें जो नाक पर मक्खी बैठने के न हटाने पर है, नफा और नुकसान का जो मालिक नहीं, जिसका जिक्र आया, न नफा पहुंचा सकते न नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये आयतें बुतों की मुसम्मत में नाजिल हुई है, ये वलियों के लिए नहीं आई। अरे वली तो बाद में आए, सहाबा के भी बाद आए, हम जिन्हें वली कहते हैं। और रही बात नाक पर मक्खी बैठने की कि मक्खी नहीं हटा सकते, कौन सा वली ऐसा है जिसके नाक पर मक्खी बैठती है कब्र में? अगर वली की कब्र में नाक पर मक्खी बैठती है तो फिर वो मक्खी साहिबे करामत है, वो मक्खी साहिबे करामत है। अरे नादान, जब वो कब्र में चला गया तो आम इंसान के कब्र में जाने के बाद उसकी नाक पे मक्खी नहीं बैठती, तो वली की नाक पर मक्खी कैसे बैठ सकती है? तो ये कब्र वालों के लिए नहीं है, ये तो उन बुतों के लिए है जो बुत खानों में तराश और खराश के पड़े और खड़े रहते थे, उनकी नाक पर मक्खी बैठती थी, वो नहीं हटा सकते। तो बुतों के लिए कहा कि वो नाक पे बैठी हुई मक्खी को नहीं हटा सकते, लेकिन उसी कुरान ने वलियों के लिए कहा कि वो 1 महीने की मुसाफत पर अगर बिल्किस का तख्त है तो पलक के झपकने से पहले पहले ला करके पेश कर सकते। नारे तकबीर,